میں ذرا علی صاحب سے، علی ظفر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. میں پہلے ذرا کرمانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کی پارٹی کے ٹکٹس کے بارے میں. ویسے ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں. طلال چودھری کا ٹکٹ پھنسا ہوا، دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ آزاد جا رہے ہیں. یہ دو کے بارے میں میاں صاحب نے ایک دن ہاتھ کھڑے کر کے جلسے میں کیا کہا تھا، ذرا پہلے سن لیں کرمانی صاحب، اس کے بعد میں ذرا سوال آپ سے پوچھتا ہوں. اس شخص کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگ گئی ہے. جانتے نہیں شخص کو، جانتے ہو کہ نہیں؟ دانیال عزیز کہاں، اس کو بھی کورٹ نے بلا لیا ہے. اس کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگ گئی ہے. دانیال فیصلہ، چودھری طلال فیصلہ آ گیا آپ کے سامنے. خدا سے ڈرو. اس عدالت میں کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ اور یہ ٹکٹ دونوں کو، ایک کا پھنسا ہوا اور ایک کو نہیں دیا. اس وقت مجھے یاد ہے ان دونوں کو کہا گیا کورٹ کی طرف سے معافی مانگنی. ذرا کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سے معافی مانگے تو بچ جاتے ہیں. احسن اقبال صاحب پر بھی کنٹمپٹ لگی تھی لیکن انہیں معافی مانگ لی. ان کو کہا گیا آپ نے معافی نہیں مانگنی. 5 سال یہ دونوں اسمبلی سے باہر رہے اور اب یہ ٹکٹ ان کا چلا گیا. یہ ٹکٹ پھر میں آپ کو ایک اور بھی سنا دیتا ہوں کرمانی صاحب، ایسے ہی آپ کے لیے ذرا صرف شغل کے لیے. لوٹوں کے بارے میں آپ کی پارٹی بڑے بیان دیتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے. 20 صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے، کہا گیا ہم اس وجہ سے ہار گئے، لوٹوں کو ٹکٹ دے دیے تھے جو دوسری پارٹیوں سے تھے، ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں کیا. لیکن لوٹوں کے بارے میں ویو کیا تھا یہ ذرا سنیں. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی، آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دے. کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے، اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے. پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے. ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھوم دے، وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. تو لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا تھا، کیسے دے دیا ہے کرمانی صاحب؟ آپ پریشان ہیں اس بات پہ کہ میں نے سنا حمزہ شہباز نے بھی بڑا گولا ڈالا کہ جی ہمارے ورکرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں نے 1 منٹ دینا ذرا. میں تسی بڑا ایک وائٹل سوال کیتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. میں نے یہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے کا مسئلہ کا ایشو ہو یا یہ کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیفور الیکشنز، میں ذاتی طور پر کاشف صاحب اس کے حق میں نہیں ہوں. کیوں؟ چونکہ جب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک تو آپ کا جو ورکر ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس شخص کو آپ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹی والے کو، وہ جو ووٹ ہوتا ہے اس کا جینون اپنا ووٹ نہیں ہوتا، وہ مانگے تنگے کا آپ کا ووٹ ہوتا ہے. ایک طرف حق تلفی بھی ہو گئی اور دوسرا جو منتخب ہو کر اسمبلی میں جائے گا آپ کا ووٹ لے کے، وہ اس کا جینون ووٹ. سر اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آرڈر ہو تو پھر کیا کریں؟ میری گزارش سن لو نا. تسی گھوڑے نو نا پیچھے تے ٹانگے لگے کرو. میری گزارش تے سن لو. ٹانگا تے ہے نا. پھر میرا یہ ذاتی خیال ہے اور کہ کیونکہ دا نقصان بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب 2022 میں الیکشن ہوا ضمنی، اس میں لوگوں کا رد عمل آیا تھا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ ایک پارلیمانی بورڈ ہے، وہ بیٹھتا ہے، قیادت ساری اس میں بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں. بنیادی طور پر دیکھیے یہ کوئی پی ایم ایل این کی بات ہی نہیں ہے. آپ دوسری جماعتوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان میں کافی عرصے سے اور گزشتہ چند دہائیوں سے پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. جب پاور پالیٹکس ہوگی تو وہ لوگ جو پاور پالیٹکس نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. چونکہ اقدار کی پالیٹکس تو اس ملک میں میرا خیال ہے کافی عرصہ ہوا وفات پا چکی ہے. تو یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. میں تو ذاتی طور پر اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں. ہاں آپ اپنی پارٹیاں اپنے زور بازو پر الیکشن لڑیں، اپنے ورکروں کو ساتھ جو گرم سرد میں ساتھ کھڑے ہوئے، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ہاں اسمبلی میں جب آپ چلے جائیں وہاں حکومت سازی کے دوران اگر آپ کو کسی کے ساتھ تعاون کی یا اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا یا کوئی اس قسم کے جن کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کرنا، وہ پھر کارکنوں کی حق تلفی ہوتی ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ سب لے کے تہاڈی پارٹی کر بھی رہی ہے. آپ اختلاف کر رہے ہیں اس چیز سے، لیکن میں کر رہا ہوں، میں کھلا جی کر رہا ہوں. لیکن the matter is between the parliamentary board and the candidates. ٹکٹ ایک ہوتا ہے، ایک امیدوار کو ملنا ہے. بہتر ہوتا کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہوتی، لیکن ان کو چاہیے کہ ابھی ٹائم ہے. جن کو ٹکٹس نہیں ملا they should approach again the parliamentary board اور ان کو they should try to convince them.
یہ آپ کے ٹکٹ علی ظفر صاحب کب آ رہے ہیں؟ جی آج رات تک انشاءاللہ محلے 12 بجے سے پہلے آ جائیں گے. وہ کنفرم ہو گئے آلموسٹ 99%. اور میں نے سنا سر کہ اگر بلہ گیا تو آپ لوگوں نے ٹکٹ چھاپ کے رکھے ہوئے دوسری کسی پارٹی سیاسی جماعت کی ٹکٹ پر وہ نشان پر وہ والے کسی اور مطلب چھوٹی جماعت کے نشان پہ چلے جائیں گے آپ؟ دیکھیں سر ابھی تو بلہ ہمارے پاس ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے ہے. پلان بی دیکھتے ہیں کیا ہے. مختلف پلانز ہیں اور ہیں بالکل پلانز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس پلان اسی قسم کا نا کہ میں جانتا ہوں 2-3 پارٹیوں کے ٹکٹس آپ لوگوں کے یو ڈیسائیڈڈ کہ ان کے ٹکٹس پہ جائیں گے آپ. پارٹی کے ٹکٹ ایک ہی ہوگا صاحب. وہ دیکھیں گے سر. مجھے بہت بار سوال یہ پوچھ چکے ہیں لوگ. میں نے کہا پلان میرے دماغ میں بھی ہے, مجھے پتا بھی ہے, لیکن انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اس کی. ہمارا پی ٹی آئی کا جو قصور ہے نا جی, جو ہم نے غلطی کی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا پریشرز اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سمبل لینے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی ہے. سارا جو وجہ ہے اس کی جو بنیاد ہے جو ہم نے غلطی کی وہ یہ ہے کہ ہم پاپولر بہت ہیں. پاپولیرٹی جو ہے ہماری پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, اتنی زیادہ عوام میں ماشاءاللہ ہے کہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اور اب وہ اس قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں. اور کھوکھر صاحب نے ٹھیک کہا کہ تاریخ میں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہم دیکھتے رہے ہیں. آپ بینیفیشری بھی رہے ہیں. ہم نے مقابلہ کیا, لیگلی قانونی مقابلہ کیا, اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف سر ویسے یہ سبق میں ویسے احتیاطاً آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ جواب آپ ایسے دے سکتے نہیں ہیں شاید. سبق سیکھ لیا کہ آئندہ ہم نے بینیفیشری نہیں بننا اس طرح کی گیموں کا, یا حصہ نہیں بننا؟ جی مجھے آواز نہیں آئی آپ. میں کہا آپ نے یہ سبق سیکھا ہے کہ آئندہ آپ نے اس طرح کی گیمز کا حصہ نہیں بننا کم از کم؟ دیکھیں سر سبق تو بہت سارے سیکھنے کو ملے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ضرور ہر سب اپنے پاسٹ سے ماضی سے جو نہیں سیکھتا وہ پھر اپنی غلطیاں دہراتا ہے. تو ہمیشہ ماضی سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. میں تو آپٹمسٹکلی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آج میں نے ریکوزیشن کال کی ہے, وہ جو سینٹ میں اجلاس ہوا تھا جس میں 14 یا 12 لوگوں نے میرا خیال ہے ایک الیکشن کے خلاف ریزولوشن پاس کی تھی. آج میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ریکوزیشن موو کی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. ایبسولوٹلی. اور یہ اچھا ہو کہ ایک اور قرارداد اسلامی بھی شامل ہوئی ہے. اکثریت آ جائے. آپ ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون آئی ایم شور آ جائے گی آن بورڈ, جماعت اسلامی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. کل میں نے ویسے ایک بات کی, میں کہا جب بلے کا نشان, میں کہا لیٹ دا گیمز بگن ناؤ. وہ نامینیشنز ہو گئے, بلے کا نشان آ گیا, وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہو گیا. لیٹ دا گیمز بگن, لیٹ دی الیکشن ٹیک پلیس. یہاں پر تو حضور مسئلہ ہی نہیں, سمجھ نہیں آ رہی الیکشن. پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. ایون نیوٹرل لوگوں میں بڑی خوشی تھی کہ اب کم از کم الیکشنز ایک لیجٹیمیٹ الیکشنز ہوں گے, ایک مقابلہ ہوگا سر. لیکن وہ الیکشن کا ماحول ہی کوئی نہیں. میں وہی تو جمہوریت کے تقاضے ہیں وہ مصطفیٰ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک گیم شروع تو کرو, یہاں تو گیم ہی نظر نہیں آ رہی کسی کی. میاں صاحب گھر بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی از دی اونلی ون کیمپیننگ. بے سوادہ الیکشن جس کو کہتے ہیں نا, یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے. اور میں ہر روز اٹھ کے اخبارات دیکھتا ہوں. سب سے پہلے سٹی پیجز کھولتا ہوں کہ کہاں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, کہاں نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ خالی نظر آتا ہے مجھے. اور میں کوئی 1.5 مہینے سے خود تو کر رہا ہوں, لیکن میری روز اٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار کہ یہ اور کون کر رہا ہے, کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ نظر نہیں آتا.